بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ AR نیوز کے ساتھ میں حنوید بٹ اویسی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ تو یہ ہے۔ ناظرین کرام، اسلامی نظریات کے نام پر وطن عزیز کو حاصل کرتے وقت لاکھوں لوگوں نے اپنے جان و مال کے نذرانے پیش کیے اور ہزاروں عزتیں قربان ہوئیں تاکہ ہم ایک اسلامی رفائی ریاست میں رب العالمین کے حکم کی بجا آوری لا سکیں، لیکن ہم نے وعدہ خلافی کی جیسے بنی اسرائیل نے کی تھی کہ فرعون سے آزادی کی دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب آزادی ملی تو بچڑا بنا کر پوجنے لگے۔ نتیجے میں انہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی سزا دی گئی۔ اس طرح ہی ہم نے اپنے ملک و مال، سیاسی و مذہبی شخصیات کو اپنا بچڑا بنا لیا اور ان کو پوجنے لگے۔ اب پہلے کی طرح آپس میں قتل کرنے کی سزا تو نہیں، لیکن آپس میں پھوٹ اور دستے گریبان کا عذاب مسلط ہے۔ حکمران اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، سرمایہ دار مال بٹور رہے ہیں، اشرافیاں اپنی منمانیاں کر کے عیاشیاں کر رہے ہیں، اور پھر بھی عوام ان کو پوج رہے ہیں۔ سیلابی صورتحال سے آدھا ملک تباہ ہو گیا۔ معصوم بچے اپنے والدین کے سامنے ڈوبتے رہے، والدین بے بسی کی تصویر بنے رہے، لوگوں کے سروں پر چھتیں گر گئی، زندگی کا سارا اثاثہ ملیہ میٹ ہو گیا، لیکن حکمرانوں اور اشرافیہ کے طبقے کو کوئی فکر ہی نہیں، جبکہ جمہوریت کے نعرے الاپنے والے آج بھی گلے پھاڑ رہے ہیں، سیلاب زدگان کو ایک آٹے کا تھیلا دینے پر بھی تصویریں کھنچوا رہے ہیں۔ خوف خدا کے تحت چلنے والے اسلامی ریاست کے امیر المومنین ریاکاری سے بچنے کے لیے رات کے اندھیرے میں خاموشی سے لوگوں کی خدمات کرتے تھے۔ ناظرین کرام، تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ آج پاکستان میں تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، بس منظر نامہ بدل چکا ہے مگر کردار وہی ہیں۔ خان صاحب 8 سال قبل جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ 2014 میں اگست کے یہی دن تھے اور عمران خان اسلام آباد کی شاہراہوں پر کھڑے ہو کر دارالحکومت کی انتظامیہ کو للکار رہے تھے۔ مجھے یاد ہے 20 اگست 2014 کو خان صاحب کے جاہرانہ بیانات کے بعد ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ریڈ زون میں قائم عمارتوں کی حفاظت پاک فوج کر رہی ہے۔ آج 25 اگست 2022 ہے۔ خان صاحب وہیں کھڑے ہیں۔ وہ 8 سال قبل بھی IG اسلام آباد کو نہ چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور آج بھی IG اسلام آباد کو وارننگ دے رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ 3.5 سال وزیر اعظم رہنے والے عمران خان صاحب IG اسلام آباد سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ انہوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ آج ایک بار پھر اسلام آباد کی سڑکوں پر خان اور اقتدار کے ایوان میں مسلم لیگ نون ہے۔ آج سے 8 سال پہلے اگست کے مہینے میں بھی یہی صورتحال تھی، تب بھی خان صاحب کسی مداخلت کے منتظر تھے اور آج بھی کسی مداخلت کی آس لگائے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے کی وجہ سے ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام تھا، معیشت بھی ہچکولے کھا رہی تھی۔ خان صاحب مگر یہ توقع لگائے ہوئے تھے اداروں کے ذریعے ان کی مدد کی جائے اور ملک میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس وقت یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ آرمی چیف حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں مگر کچھ دباؤ ضرور ہے، لیکن دسمبر کے مہینے میں تمام چام گوئیاں ختم ہوئیں اور خان صاحب کی امید و آس ایسی ٹوٹی کہ دھرنا ختم کرنا پڑا۔ ناظرین کرام، آج بھی صورتحال یوں کی توں ہیں۔ دارالحکومت میں عمومی تاثر یہ ہے کچھ دن بعد خان صاحب کے غبارے سے آواز نکل جائے گی۔ بہرحال اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے کہ مسلم لیگ نون کی مشکلات برقرار رہیں گی۔ سیاسی اختلاف رائے رکھنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے معلوم ہوتے ہیں۔ پاکستان میں موجود تمام سیاسی جماعتیں اگر کسی ایک نقطے پر متفق ہیں تو وہ مائنس عمران خان ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ خان صاحب کی تلخ زبان ہے۔ مولا کائنات کا فرمان علی شان ہے کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خان صاحب آج جس بیانیے پر چل رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے مسلم لیگ نون خود کو اس بیانیے کا وارث سمجھتی تھی۔ خان صاحب کے اس بیانیے کو اپنانے کے پیچھے مقاصد جو بھی ہوں، آج وہ مسلم لیگ نون کے مقبول بیانیے پر اپنا مکمل کنٹرول جمائے ہوئے ہیں، کیونکہ منزلیں ہمیشہ بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ مسلم لیگ نون کو غالباً راستے میں آنے والے مستقبل کے خوف نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ عمران خان آج جو کچھ کر رہے ہیں، اس کی وجہ صرف مسلم لیگ نون کی پاکستان میں موجود قیادت کے غلط فیصلے ہیں۔ بہادر قومیں بزدل دوست تو کیا، بزدل دشمن کو بھی پسند نہیں کرتی۔ آج اگر مسلم لیگ نون کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اسے اپنے حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا۔
اگر مائنس عمران خان ہوا تو مسلم لیگ نون بھی پلس نہیں ہوگی، کیونکہ سیلاب کی تباہ کاریاں کچھ اور منظرنامہ پیش کر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔